مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ کالز کی طرف بھی بڑھیں گے، لیکن آئیے مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا میں آپ کو ہم دکھاتے ہیں آج کا جو روحانی علاج ہے وہ ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہوتا ہے۔ تو آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ یہ سیگمنٹ ملاحظہ کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج ان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے ہے جنہیں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ جیسے نیند میں انہیں کوئی دبوچ رہا ہے۔ ہر قسم کی آفت و بلا اور آسیب اور جادو جنات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ عمل ہے۔ انہیں یہ کرنا ہے کہ پہلے وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیں اور تینوں کل پڑھیں، تینوں کل شریف پڑھیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے سامنے جہاں تک ہاتھ جائیں پھیر لیں، اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں پھیر لیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل جن کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ انہیں نیند میں ایسا محسوس ہوتا ہو کہ کوئی انہیں دبوچ رہا ہے، یا ان کی سانس بند ہو رہی ہے، اور جادو جنات اثرات کے معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے وہ ان معاملات سے محفوظ رہیں گے۔ ایک دفعہ اور سماعت فرما لیجئے کہ تینوں کل شریف یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیجئے، ان پر دم کیجئے، انہیں چہرے پر، سینے پر اور سامنے اپنے پھیریے، آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ جائے پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ جو معاملات ہیں کہ نیند میں اس طرح محسوس ہوتا ہو کہ کوئی دبوچ رہا ہے، یا سانس رک رہی ہے، یا جنات کا حملہ ہو گیا ہے، یا آسیب آ گئے ہیں، اور اسے نیند میں اس طرح محسوس ہوتا ہو کہ کوئی آفت اور بلا آ گئی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ ان معاملات سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج آپ نے سماعت کیا، سنا، یہ یوں سمجھیے کہ بہت سارے مسائل کا حل اس وظیفے میں، اس روحانی علاج میں موجود ہے۔ مختلف کیفیات آپ کے سامنے بیان کی گئیں اس وظیفے کے حوالے سے۔ اگر ان کیفیات میں سے کوئی کیفیت آپ کے ساتھ بھی ہے، جادو جنات اثرات، اور رات کو سوتے وقت جو ایک اپنے اندر فیلنگ محسوس کرتے ہیں، جو اس طرح کی آزمائش ہے، جو اس طرح کی کیفیات اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول بنائیے گا۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی بہت آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو روحانی علاج یہ بتایا بہت زبردست روحانی علاج ہے، بڑوں کے لیے بہت بہترین روحانی علاج ہے۔ اور یہ بچوں کے حوالے سے اگر کوئی اس قسم کا مسئلہ ہو، بچوں کے ساتھ یہ کیفیت ہو کہ ان کو کوئی دبوچ رہا ہے، سوتے میں کوئی جو ہے نا ان کو تنگ کر رہا ہے، تو اب یہ بچوں کے لیے کیا کریں گے؟ بڑے تو وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، تو وظیفہ پڑھ اب سکتے ہیں۔ بچے کیسے وظیفہ پڑھیں؟ بعض اوقات پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، قرآن پاک تلفظ درست نہیں ہوتے، تو اس کا بھی روحانی علاج مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اگر بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں تو اب والدین کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اس میں سے ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ وہ پڑھ کر آپ نے بچوں پہ دم کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ
اور سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، پہلی قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت اور آخری تینوں سورتیں۔ اچھا، وظیفے میں جو آپ کو بتائی گئی تھیں، آج کا جو روحانی علاج آپ کو دکھایا گیا تھا، اس میں تو آخری تینوں کل تھے، وہ بڑوں کے لیے ہیں۔ اب بچوں پر دم کرنا ہے تو اب اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا اضافہ کر دیں گے۔ سورۃ الفاتحہ پہلے 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد سورۃ الاخلاص، پھر سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آخری تینوں صورتیں۔ تو یہ پڑھ کر آپ نے بچوں پر دم کرنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کے بچے بھی ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی آزمائش اور تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ اور کوشش کیجئے گا کہ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کر کے بچوں کے گلے میں آپ ڈال دیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی حضرت میرا آپ استخارہ کھول کے دیکھیں کہ آخر پریشانی کیا ہے۔ میرا نام محمد چاند ہے، ماں کا نام حاجرہ بیگم ہے، اور میں کاروبار سے اور اپنے بیماری سے بہت پریشان ہوں۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ دیکھ کے بتائیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام عدنان خان ہے، میرے ابو کا نام مسعود خان ہے۔ میرے ابو کا استخارہ کروانا ہے، میرے ابو کا کام نہیں چلتا اور بیمار رہتے ہیں۔ میری دادی کا نام ختیجہ بی بی ہے، میرے ابو کا استخارہ کر دیں۔ صحیح انشاءاللہ، ابھی آپ کے والد صاحب کا استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام تیمور حسن اور میری والدہ کا نام نصرت پروین ہے۔ بیرون ملک سفر میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارہ کروانا ہے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پڑھنے کے لیے پھر آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے کہ یہ رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد چاند ہے اور میری والدہ کا نام اڑکیہ بی بی۔ اس کا استخارہ کر دیجئے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، کوئی روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، مزید کال چلا دیجیے گا۔ نام ہے محمد بسام، والدہ کا نام فیض بی بی۔ ضد بہت کرتا ہے بچہ، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، اس کا استخارہ کر کے بتا۔ صحیح انشاءاللہ عز و جل، ابھی کرواتے ہیں استخارہ، مزید کال چلائیے گا۔ ماں کا نام حاجیہ بی بی ہے، میری مما کی والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے۔ میری مما کی طبیعت خراب رہتی ہے، اس لیے میں اپنی مما کا استخارہ کروانا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اگلی کال چلا دیجیے گا۔ چیزیں گم جو ہو جاتی ہیں ان کو ڈھونڈنے کا وظیفہ بتا دیں۔ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، بعض اوقات رکھ کر بھی بھول جاتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ بے توجہی کے ساتھ رکھتے ہیں تو آگے پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس حوالے سے بھی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو اس میں اپنی احساس ذمہ داری بھی تھوڑی پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں، ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، تو یہ ضرورت کی چیزیں اور قیمتی اشیاء یہ احتیاط کے ساتھ سنبھال کر، اور ظاہری جو لوازمات اور تقاضے جس کو کہیں وہ بھی پورے ہونے چاہیے نا، تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھا جائے تو اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ بھی حاصل ہوگا، آپ کی چیزوں کی حفاظت بھی رہیں گی، اور وظیفہ بھی اس حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ ایک کال اور دے دیجیے گا۔ نعیم احمد، والدہ کا نام کرم جان ہے، 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی، کائنڈلی استخارہ کر کے بتا دیجیے۔ صحیح ہے نعیم بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں۔ کچھ میسیجز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے، وہ بھی شامل کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجلس مکتوبات و اوراد عطاریہ کا بھی اللہ کی رحمت سے آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج استخارہ کے نام سے، اس پر بھی میسیجز ہیں، یہ شامل کر لیتے ہیں، پھر سب کی انشاءاللہ عز و جل ایک ساتھ جوابات لے لیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، رشتے میں رکاوٹ آتی ہے اور استخارہ فرما دیجیے۔ مبینہ نام ہے اور والدہ کا نام اختر ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وظیفہ بھی بتا دیجیے گا۔ اچھا، میری امی کا نام روبینہ اور ان کی والدہ کا نام مجیدن بی بی ہے، ان کی ٹانگوں میں بہت زیادہ کھچاؤ رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے، ان کا استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ میسیجز ہم شامل کر رہے ہیں جنہوں نے میسیجز کیے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ یہ ہمارے قمر الحسن رضا بھائی ہیں، انہوں نے میسیج کیا ہے کہ کان میں درد کا روحانی علاج بتا دیجئے، اور مدثر بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نیند نہیں آتی، اس کا بھی روحانی علاج بتا دیں۔ اچھا، اور یہ ایک اور میسیج ہے، نسیم اختر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہاتھ پاؤں میں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی باندھ رہا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو دیکھیں، اس کا روحانی علاج نوٹ کر لیجئے۔ اگر کسی کے کان میں تکلیف رہتی ہو، یا سمیع
اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا سمیع، 21 مرتبہ اول و آخر پڑھ کر آپ کان پہ دم کر دیجئے یا کسی سے پڑھوا کر کان پہ دم کروا لیجئے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 21 مرتبہ یا سمیع اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے کان پر پھیر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل کانوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دعوت مقاتم العالیہ کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس میں بھی موجود ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یا سمیع، اسکرین پر بھی آپ یہ وظیفہ دیکھ رہے ہیں۔ مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آتی ہے نا، اور وہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہے، اور پھر اپنی زبان کو اپنے دانتوں پر پھیر لے، انشاءاللہ عز و جل داڑھوں کے درد، دانتوں کے درد اور کانوں کی تکلیف سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو جب بھی آپ کو چھینک آئے تو سنت کی نیت سے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال کہا جائے۔ یہ کہنے کے بعد اپنی زبان اپنے داڑھوں پر، اپنے دانتوں پر آپ پھیر لیں، ایک تو داڑھوں کے درد سے بھی محفوظ رہیں گے اور کانوں کی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، دوسرا یہ میسیج آیا تھا کہ نیند نہیں آتی، تو اس کا ایک روحانی علاج ہے۔ سورۃ النبأ کی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا نومکم سباتا، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کی کوئی تعداد مخصوص نہیں ہے، رات کو سونے سے پہلے آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ اور تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے اس کا ایک مخصوص تعویذ دیا جاتا ہے کہ جن کو نیند نہیں آتی، اس کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے، وہ آپ فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس کی بہت ساری مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں نا، کہ نیند نہ آنے کے بہت سارے اسباب بھی ہیں، وجوہات بھی ہیں، کہ ان پر بھی آپ غور کر لیجئے گا نا، کہ ان وجوہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات ذہنی ٹینشن، ڈپریشن، اس طرح کی پریشانیاں آ جاتی ہیں کہ نیند اڑ جاتی ہے، نیند نہیں آ رہی ہوتی، تو اس پر بھی آپ غور کر لیجئے گا، تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کیجیے گا، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور یہ ایک اور میسیج آیا تھا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے، مدثر بھائی نے کہا ہے کہ نیند بھی نہیں آتی اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ پاؤں کسی اور کوئی باندھ رہا ہے، اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیں جب بھی آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو نا، آپ کو محسوس ہونے لگے کہ میرے ہاتھ پاؤں کوئی باندھ رہا ہے، جکڑ رہا ہے مجھے، تو اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے فوراً، اول و آخر درود پاک کے ساتھ 100 مرتبہ یا قہارو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ رضا الہی عز و جل کے حصول کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، اور ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنے جسم پر بھی ہاتھ پھیر لیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی کیفیت، آپ کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو افاقہ حاصل ہوگا۔ یہ ایک اور قول آئی تھی اسلامی بھائی نے کی تھی کہ چیزیں ہماری گم ہو جاتی ہیں نا، رکھ کر بھول جاتے ہیں، ملتی نہیں ہیں۔ دیکھیں جو بھی آپ کی قیمتی اشیاء ہیں، تو 10 مرتبہ یا جلیلو اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی چیزوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی چیزیں گم نہیں ہوں گی۔ گم اگر ہو بھی گئیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھنے کی برکت سے مل جائیں گی۔ تو جو آپ کی قیمتی اشیاء ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اپنی قیمتی اشیاء پر دم کر دیں، اپنے پیسوں پر۔ گھروں میں بعض اوقات قیمتی اشیاء رکھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات ڈاکومنٹس، اس طرح کے کاغذات ہوتے ہیں، اور مکان کے کاغذات ہوتے ہیں، جائیداد کے، پراپرٹی کے کاغذات ہوتے ہیں، اس طرح کی جو قیمتی اشیاء ہوتی ہیں الغرض، تمام قیمتی چیزوں پر آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ دم کر دیں، پیش کی ہی الحمدللہ عز و جل ایک حفاظتی ایک بند بن جائے گا، حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کوشش کیجئے گا کہ تعویذات اتاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کریں، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں استخاروں کے جوابات کی جانب، کافی ساری کالز بھی تھیں، میسیجز بھی آپ کی طرف کچھ بڑھائے تھے استخاروں کے حوالے سے۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو چاند بھائی کے حوالے سے فرمائیں کہ ان کی کال آئی تھی، کاروباری حوالے سے پریشانیوں کا انہوں نے تذکرہ کیا تھا، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ چاند بھائی کا استخارہ ہم نے کیا، استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے نا، اور وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ چاند بھائی آپ کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جو ہے اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یہ 300 مرتبہ پڑھیے، اور پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروباری مسائل اور دیگر جو بھی مسائل ہیں اس نام پاک کے ورد کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد عدنان خان نے اپنے والد صاحب کے بارے میں معلوم کیا، مسعود خان بن ختیجہ کے بارے میں کام نہیں چلتا ان کا، تو اس کے لیے بھی ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے ان کے استخارے کا جواب یہ ہے
کہ ان کے استخارے میں بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایک سادہ کاغذ لے لیجیے، اس سادے کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کر لیجیے، اور اس کاغذ کو پلاسٹک کوٹنگ کروا کے اپنے کاروبار کی جگہ پر لٹکا دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کا کاروبار چلے گا اور کام بھی انشاءاللہ عز و جل چلنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیمور بن نصرت کا استخارہ کیا گیا، بیرون ملک جانے کے حوالے سے رکاوٹیں آ رہی ہیں، استخارے میں آپ کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا۔ اب جب بھی آپ اس کام کے حوالے سے گھر سے نکلے نا اور یہ کام کرانے کے لیے جائیں، تو اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا نافعو، یا نافعو، یا نافعو، یہ 20 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اس کام کے حوالے سے جا کر بات کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا اس کام میں جو رکاوٹیں ہیں وہ اس ورد کی برکت سے دور ہر کوئی یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہے؟ جی جی، جن جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں تو وہ اس اپنے اس کام کو کرانے کے خواہش مند ہیں، خواہش ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے اور جائز کام بھی ہو، تو پھر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ کام ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ پڑھ کر کام شروع کرنا ہے یا سامنے والے سے بات کرنی ہے؟ بات کرنی ہے، یا جب اس کے پاس جانا ہو تو جانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر چلے جائیں؟ جی جی، جب بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جانا تو نہیں پڑتا، جی جی، لیکن فون پہ رابطہ رہتا ہے، صحیح۔ اب اگر اس کو فون کرنا ہے اپنے کام کے لیے یا اپنا کام نکلوانا ہے، بات چیت کرنی ہے، صحیح، تو اب فون پہ ظاہر سی بات ہے رابطہ ہے، بالکل، تو اب پھر کیسے پڑھیں گے یہ وظیفہ؟ کال کرنے سے پہلے یہ وظیفہ اچھا، پڑھ لیجئے، کال ملانے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں پھر اس کو کال ملا لیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، اگر یہ بھی پڑھ لیں گے تو ان کا کام، جو کوئی کام شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیا جائے تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ، برکت بسم دے۔ اللہ شریف بھی پڑھ لیں اور 20 مرتبہ، یہ 30 فرمایا یا 20 مرتبہ؟ 20 مرتبہ، صحیح ہے، اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، صحیح۔ آگے جو ہے وہ محمد جان بھائی کا استخارہ کیا گیا، گھر میں پریشانی وغیرہ ہے آپ کے، استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ آپ ایسا کیجئے، ایک پیالہ لے لیں نا، اس طریقے کا ایک پیالہ لے لیں، مٹی کا پیالہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر ایک مرتبہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا والی، یا والی، یہ اس میں جو ہے وہ لکھ لیجئے اس پیالے کے اندر نا۔ اچھا، پیالہ بھی مٹی کا لینا ہے؟ مٹی کا پیالہ ہو نا، مٹی کا پیالہ تو زیادہ استعمال شدہ ہو، گھر کا کوئی سا بھی پیالہ لے لیں، اگر نیا ہو، نیا پیالہ ہو، زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتا، لے لیا جائے تو اچھا ہے، یا پھر گھر میں جو استعمال شدہ ہے اس کو استعمال کر لیں۔ نیا پیالہ، کوشش کریں کہ نیا ہی پیالہ لینا۔ جی جی، صحیح، نیا پیالہ ہوگا، اس کے اوپر یا والی جو ہے یہ تحریر کر لیجئے، اور تحریر کرنے کے بعد اس کا پانی جو ہے گھر میں مختلف جگہوں پہ، گھر کے کونوں میں جو ہے نا اس کو چھڑکنا ہے، چاروں کونوں میں چھڑکنا ہے، چاروں کونوں، صحیح، اور چھڑکنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ پانی جو ہے وہ زمین پر نہ گرے، بے ادبی نہ ہو اس پانی کی نا۔ تو اس کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، جو ہم کپڑے پریس کرتے ہیں نا، اس کی ایک بوتل آتی ہے اسپرے کرنے والی، تو اسپرے والی بوتل میں ڈال دیں گے اور پھر پانی کو چھڑکیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیچے نہیں گرے گا اور آسانی سے اپنے اوپر دیواروں پر چلے جائے گا۔ صحیح، گھر کے چاروں کونوں میں یعنی یہ تھوڑا تھوڑا پانی چھڑک لیں۔ کتنے دن تک چھڑکنا ہے؟ یہ ایک دفعہ کر لیں، پھر اس کے بعد 11 دن بعد کر لیں یہی عمل، تو انشاءاللہ عز و جل ان کو فائدہ۔ پانی چھڑک دیا، پھر اگر کچھ پانی بچ گیا پھر کیا کریں؟ اس کا بھی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ ہاں، اگر پانی بچ جاتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے، یا اگر اس کو استعمال نہیں کرنا، نہ کرنے کا، استعمال کا ذہن ان کا یہ ہے کہ استعمال نہ کریں، صحیح، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اس پانی کو جو ہے سمندر کے اندر بہا دیا جائے، سمندر میں ٹھنڈا، یہ زیادہ صحیح۔ صحیح، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کیجیے گا، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں، کوشش کیجیے گا کہ صدقہ بھی نکالیں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا، صدقے کی برکت سے بھی آپ کی بہت ساری بیماریاں، تکلیفیں سب انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائیں گی، اور گھریلو حالات بھی انشاءاللہ عز و جل بہتری کی طرف آئیں گے۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب۔ جی، کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ٹھیک ہے، آپ اس طرح کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ اس کو روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل علاج کی، ڈاکٹری علاج کی؟ محسن علی مسرت بھی۔ بیٹا بیمار ہے، یہ دونوں حوالے سے معلوم کریں کہ روحانی علاج کی ضرورت ہے یا میڈیکل علاج کی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ میڈیکل کے حوالے سے تو استخارہ نہیں کیا جاتا کہ بھئی استخارے میں میڈیکل کا آ رہا ہے یا حکیم کا آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کروانے سے بہتر یہ ہے کہ جو ڈاکٹر ہے اس سے معلومات کر لی جائے کہ جو وہ بتائیں گے نا ڈاکٹر، ان کی طبعی حالت کو دیکھ کے، ان کی جسمانی حالت کو دیکھ کے، تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اپنے طبیب سے آپ اپنے ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیجئے، باقی روحانی علاج کی تو ہر ایک کو ضرورت ہے، کوئی بھی ہو۔
تو یہ روحانی علاج کی ہر ایک کو حاجت ہے. قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، اسماء الحسنہ پڑھے جاتے ہیں، اوراد و وظائف پڑھے جاتے ہیں، قرآن پاک کی آیات پڑھی جاتی ہیں، ذکر اللہ عز و جل کا سلسلہ ہوتا ہے، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا ورد کیا جاتا ہے. ان صفاتی ناموں کی برکت سے، ان اوراد کی برکت سے، اور احادیث مبارکوں میں بہت سارے اوراد و وظائف بیان کیے گئے بیماریوں کے لیے، مختلف پریشانیوں کے لیے، تو وہ پڑھ کر الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کیے جاتے ہیں. تو اس کی تو ہر ایک کو حاجت ہے. اور ڈاکٹری علاج بھی اپنا جاری رکھنا چاہیے، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی اولاً کوشش ہوگی ہماری یہ ہوں. اور اس کا سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اللہ پاک کے ذکر کا ثواب حاصل ہوگا. رضا الہی عز و جل کی نیت سے الحمدللہ عز و جل ہم پڑھیں گے تو برکتیں بھی ملیں گی، اور اللہ کی رحمت سے ثواب ہمارا کہیں نہیں جائے گا، برکتیں حاصل ہوتی رہیں گی. تو روحانی علاج بھی اپنے جاری رکھنا چاہیے. بچے کی بیماری کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، اس کا بھی انشاءاللہ عز و جل وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. گلاب صاحب، وہ ہم کو تقریباً 2 سال سے نا ارکن ساق کا درد ہے ایک سائڈ پہ، اس کا روحانی علاج بتا دینا. عرق النساء، اس کا انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام عبداللہ مجلپو جٹا سے بول ہوں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے، میری دادی امی کے کان باندھ ہو گئے ہیں، ان کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دے، استخارہ بھی کر دیے. میری دادی امی کا نام سکینہ بی بی ہے، ان کی والدہ کا نام عائشہ بی بی ہے. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. جی محمد فیاض، والدہ کا نام منورہ بی بی. مسئلہ جی گھر میں نا پریشانی ہے، کاروبار کی پریشانی ہے، اور بیوی میری بہت سارا بیمار ہے، میڈیسن بھی کافی لیتے ہیں، وہ آرام نہیں آتا، تو یہ استخارہ کرانا تھا. اللہ پاک آپ کے گھر والوں کو شفا عطا فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرواتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے گا. نام محمد الیاس تالی، والدہ کا نام شریفہ بی بی. ہم نے پراپرٹی کا کام شروع کیا ہے، یہ کام اتنا چل نہیں رہا، استخارہ کر کے بتا دیجئے کہ اس میں کوئی بندش تو نہیں. انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، اور بندش کا توڑ بھی آپ کو بتائیں گے. اگر بندش آئی استخارے میں تو پھر اس کا حل بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دیں گے، اس کا توڑ بھی آپ کو بتائیں گے. اور اگر بندش نہیں آتی پھر برکت کے لیے انشاءاللہ عز و جل وظیفہ آپ کو بتائیں گے. سلسلے میں شامل بھی رہنا ہے آپ نے. ڈائری اور قلم ہی اپنے ساتھ جلدی سے رکھ لیجئے گا. وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. میرا نام مسعود احمد ہے، میری والدہ کا نام حاجرہ بی بی. مسئلہ یہ ہے، ہم نے یہ رینٹ پہ نیا گھر لیا ہے تو 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. جب سے ادھر آیا ہوں تصویریں نظر آتی ہیں، اور جو ہے نا کاروبار بھی نہیں ہے، اور جسم میرا ہر وقت ہڈیاں درد کرتی رہتی ہیں. اللہ پاک آسانی فرمائیں. گھر نیا فلیٹ آپ نے لیا ہے، نیا گھر لیا ہے رینٹ پر، تو چلیں گھر کی حفاظت کے لیے ابھی آپ کو روحانی علاج ہم بتاتے ہیں. اگلی قول چلا دیجیے. محمد عقیل بطور بی بی بات کر رہا ہوں سر، میں کوٹدو سے. سر 3 سال ہو گیا ہے، میرا کاروبار نہیں ہے، گھر میں بچے ہیں سر، بھوکے رہ رہے ہیں، کوئی کاروبار نہیں ہے. کام پہ دل لگتا، پہلے کو نماز بھی پڑھتا تھا اور ڈیلی سورہ یاسین قرآن پاک پڑھتا تھا، لیکن اب کوئی دل نہیں لگتا سر کسی کام پہ بھی. کسی کام میں دل نہیں لگتا. اور یہ کافی آپ نے ماشاءاللہ بتائیں بھی کہ مختلف سورہ یاسین شریف اور دیگر صورتیں بھی آپ پڑھتے تھے. دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے. صحیح. قلب کو قلب اسی لیے ہی کہا جاتا ہے کہ منقلب ہوتا رہتا ہے، کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو صحبت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور عبادت میں دل لگ جائے، عبادت میں حلاوت پیدا ہو، لذت پیدا ہو. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ جن کا نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادتوں میں جن کا دل نہیں لگتا، امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی فیضان نماز، اس میں آپ تحریر فرماتے ہیں کہ جن کا نمازوں میں دل نہ لگتا ہو، تو آپ نے فرمایا کہ بھلے دل لگے نہ لگے، نمازیں پڑھتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کا عبادتوں میں دل لگ جائے گا. اور جو ہماری بعض اوقات خود کی بھی غلطیاں، کمزوریاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے عبادتوں میں لذت ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی، ایک حلاوت جو ہوتی ہے نا، وہ حلاوت ہمیں نہیں مل پا رہی ہوتی، عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا ہوتا، یہ وجہ بھی بعض اوقات ہماری طرف سے ہی ہوتی ہے، خود کی کمزوری ہوتی ہے. تو ہم اپنی ان کمزوریوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں. عبادت میں دل لگنے کے حوالے سے روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. استخاروں کے حوالے سے بھی قولیں استخارے فرما لیجئے. چند ایک میسج بھی آپ کی طرف میں بڑھا دیتا ہوں. یہ ایک میسج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ استخارہ کر دیجئے. عظما نام ہے اور والدہ کا نام ہے خاتون. انہوں نے کہا ہے کہ رشتے آتے تو ہیں پر صحیح نہیں آتے، اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے گا، اور استخارہ بھی کر دیجئے. یہ کیا مسائل ہیں، استخارے فرما لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین،
آپ کے استخارے کیے جا رہے ہیں، روحانی علاج نوٹ کر لیجئے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے بچے کے حوالے سے کہا تھا کہ کافی بیمار ہے، اب ہم میڈیکلی دکھائیں یا روحانی علاج کروائیں؟ تو ظاہری معاملات کو آپ دیکھ لیجئے گا، روحانی علاج تو آپ نے کروانا ہی ہے، یہ کروائیں۔ اس کا وظیفہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اس کا وظیفہ یہ ہے کہ اگر بچہ آپ کا یہ وظیفہ پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھ لے، کیونکہ دائمی جو مریض ہوتے ہیں نا، انہیں چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ یا معید ہو یا معید ہو یا معید ہو، یہ کثرت کے ساتھ آپ کا بچہ پڑھتا رہے۔ اور اگر بالفعل بچے کی طبیعت اور بچے کی کیفیت ایسی ہے کہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے آپ کے شہزادے، تو اب آپ میں سے، بچے کے والدین میں سے کوئی بھی جن کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج جن کے درست ہوں، تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر بچے پہ دم کرنا ہے۔ یہ وظیفہ تو بچے نے خود پڑھنا ہے، دائمی مریض خود یہ وظیفہ پڑھے، اور والدین نے یہ وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ اللہ پاک کا صفاتی نامی یا حیو، یہ 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ بچے کو پلائیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ رابطہ کر کے بچے کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے عرق النساء کے حوالے سے کہا کہ عرق النساء بڑی آزمائش ہوتی ہے اس درد میں، کافی تکلیف بھی ہوتی ہے، اور ایک حصے پر یہ درد رہتا ہے نا، اٹھنا بیٹھنا کافی بہت آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اس کا ایک وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ وظیفہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ وظیفہ پڑھ کر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، پڑھ کر آپ اپنے اس حصے پر دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اور کوشش کیجئے گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے، اس کے تعویذات ہوتے ہیں عرق النساء کی تکلیف سے نجات کے لیے، ڈونیاں بھی الحمدللہ عز و جل دم کر کے دی جاتی ہیں، تو وہ بھی حاصل کیجئے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عبداللہ کی مدنی منع کی قول تھی، آپ نے دادی کے حوالے سے کہا تھا کہ دادی کے کان بند ہو جاتے ہیں، تو جب بھی آپ کے دادی کے کان بند ہو جائیں، اس طرح کا مسئلہ ہو، تو 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر کانوں پہ دم کر لیں، ہاتھوں پہ دم کر کے کانوں پر بھی پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ رسول احمد بھائی، آپ نے کہا کہ ہم نے نیا گھر لیا ہے، اور جب سے نیا گھر لیا ہے تو کاروباری متاثر ہو گیا ہے، اور بیماری کے بھی معاملات چل رہے ہیں، تو گھر کے بہتری کے لیے، حفاظت کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ تو دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ بدشگونی میں نہ پڑیں۔ بعض اوقات بدشگونی ہو جاتی ہے، بدشگونی میں پڑ جاتے ہیں، وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں، شیطان بھی پھر بعض اوقات وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یار آپ نے جب سے گھر لیا ہے تو تمہارا کام ڈسٹرب ہو گیا، اس طرح کے مسائل تمہیں آ رہے ہیں، اور پھر وہ وہمی بن جاتے ہیں، اور پھر نفسیاتی معاملات میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اپنے ذہن کو، اپنی سوچوں کو، اپنے خیالات کو مضبوط رکھیں اور اچھا سوچیں، بدشگونی میں نہ پڑیں، صحیح۔ اور ایک عمل میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، آپ یہ کام کیجئے گا۔ اب آپ نے جیسے ماشاءاللہ نیا گھر لیا ہے، اللہ آپ کو برکت نصیب فرمائے، گھر پر آپ نے 49 مرتبہ 49 ٹائمز یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 مرتبہ 49 ٹائمز پڑھ کر آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے گھر کی بھی حفاظت رہے گی، آپ کے ساز و سامان کی بھی حفاظت رہے گی۔ ایک یہ وظیفہ، اور دوسرا کوشش کیجئے گا کہ گھر میں سورۃ البقرہ یا پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل گھر میں آپ کے برکتیں بھی رہیں گی، اور شریر جنات بھی آپ کے گھر سے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کر کے گھر کی حفاظت کے لیے تعویذ بھی لیں۔ بعض اوقات نظر کے بھی معاملات ہوتے ہیں، نظریں لگ جاتی ہیں، اچھا گھر لیا ہے، اچھے معاملات ہیں، بعض اوقات لوگوں کی بھی نظریں لگ جاتی ہیں، اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ جو اوراد و وظائف آپ کو بتائے گئے، تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ استخاروں کی بھی جوابات شامل کر لیتے ہیں، چاہیے ارشاد جی۔ پچھلی کالز میں سے جو ہے نا محمد بسام بچہ تھا نا، اس کا استخارہ کیا، یہ استخارے میں ان کے عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ان کی اپنی ہی کیفیت ہے کہ ان کو کچھ کہا جاتا ہے تو یہ سنتے نہیں ہیں، بات نہیں مانتے، ان کی اپنی کیفیت ہو سکتی ہے، بعض بچوں کی ہوتی ہے نا کیفیت، نظر بد کے معاملات نہیں ہیں۔ اب ان کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک کا صفاتی نام یا شہیدو، یا شہیدو یہ 21 بار پڑھنا ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کو، کہ یہ 21 بار پڑھیں صبح، اور نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے نا یہ پڑھیں، اور پڑھ کر جو ہے بچے کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ نیک بن جائیں گے۔ تو یا شہیدو یہ 21 مرتبہ پڑھ کے دم کرنا ہے۔ کب وقت کیا ہے اس کا؟ طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھیں گے،
طلوع آفتاب سے پہلے پہلے، یعنی فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ وظیفہ پڑھ تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت حاصل. پیشانی پہ بھی ہاتھ رکھنا ضروری ہے. پیشانی پہ ہاتھ رکھنا اور آسمان کی طرف دیکھنا چہرہ. اچھا. کیونکہ جو کرنے والا ہے وہ تو کر سکتا ہے نا، پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اور خود چہرہ جو ہے اپنا آسمان کی جب طرف کرنا. یہ وقت ایسا عموماً بچے سو رہے ہوتے ہیں. جی جی بچے بالفعل اگر بچے سو، اولاً تو کوشش ہوگی نماز فجر کے لیے اٹھانا، یہ بھی ہماری تربیت میں شامل ہے. نماز کی ترغیب دلانی ہے بچوں کو، ذہن بنانا ہے. اللہ کرے نماز فجر میں اٹھے تو کیا بات ہے، اور اٹھانا بھی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نماز فجر میں اٹھ گئے تو چلو اس وقت تو یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا. بالفعل اگر بچے سو رہے ہیں جی جی تو اب ایسی صورت میں پھر کس طرح اس وظیفے پر عمل کریں؟ ہاں، پھر یہ کیا جا سکتا ہے کہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. سورہ اخلاص کم و بیش 3 فٹ کی دوری سے 5 فٹ کی دوری سے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی وہ بچے نیک بن جائیں گے. صحیح انشاءاللہ. اور اگر اس وظیفے پر بھی عمل کرنا ممکن ہو تو پر ہی عمل کر سکتے ہیں. جی دونوں پر ہی عمل دونوں پہ عمل. جی مزید. اچھا، نعیم احمد بھائی کا استخارہ کیا گیا. ان کے استخارے میں اولاد کے حوالے سے استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے نا، وقتی طور پر آزمائش ہے. اولاد کے حصول کے لیے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کا صفاتی نام یا اولو یا اولو یا اولو، یہ 41 مرتبہ پڑھ کر آپ دعا کیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی. دونوں میں ابھی چاہیں تو دونوں ہی اس پر عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل فائدہ ہوگا. اچھا، حاجرہ بی بی بنت رضیہ بی بی کا استخارہ کیا گیا. بیماری کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. بیماری سے نجات کے لیے، اس سے شفا یابی کے لیے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک کا صفاتی نام یا سلامو یا سلامو یا سلامو، یہ 111 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کر لیجئے اور پانی کے اوپر دم کر کے اس کو 3 ٹائم پی لیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. عظمیٰ بنت خاتون اور مبینہ بنت اختر کا رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا. ان کے دونوں کے رشتے آتے ہیں مگر اچھے نہیں آتے. اچھے رشتوں کے لیے بھی انہوں نے لکھا تھا کہ اچھے رشتوں کے لیے کوئی وظیفہ. اچھے رشتوں کے حوالے سے استخارہ تو ہم نے جو کیا ہے نا، تو استخارے میں تو عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا ہے نا، یعنی جو رشتوں میں رکاوٹیں ہیں اس پر کوئی بندش نہیں ہے. ہاں، کوئی بندش نہیں، کوئی ایسا معاملہ. جو ان کے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی ہے، وقتی طور پہ آزمائش ہے. اب اس وقتی طور کی آزمائش سے نکلنے کے لیے یا اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے یا ذل جلالی والاکرام، بہت پیارا وظیفہ ہے. اس کے اوپر عمل کریں، یا ذل جلالی والاکرام. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے آپ کو جو ہے نا نیک رشتہ بھی مل جائے گا اور خاوند بھی نیک ملے گا. یہ 312 مرتبہ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 312 مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کیجئے. انشاءاللہ عزوجل اس کی برکت سے رشتہ بھی اچھا آ جائے گا اور خاوند بھی نیک ملے گا. ماشاءاللہ سبجل. اور یہاں ایک مدنی مشورہ بھی میں آپ کو دوں گا کہ اوراد اتاریہ کے بستوں سے بھی رابطہ کیجیے گا. وہ والدین جو اپنے بچوں کے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے، اچھے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، تو تعویذات اتاریہ استعمال کریں. اللہ پاک کی رحمت سے یہ رکاوٹیں بھی دور ہوں گی. اور کوشش کریں کہ کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے. کوئی بھی اللہ نہ کرے آپ کے یہ مسئلے مسائل ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، مسائل حل نہیں ہو پا رہے، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، تو آپ اوراد اتاریہ کے بستوں سے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے گا. اور آن لائن آپ کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. آن لائن کارڈ بھی کروائیے. اور اس کا بھی الحمدللہ عز و جل وقتاً فوقتاً ہم حل بتاتے رہتے ہیں کہ آن لائن آپ کس طرح کارڈ کروا سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے. اسی طرح مجلس مکتوبات و اوراد اتاریہ کا بھی آفیشیل فیس بک پہ روحانی علاج استخارہ کے نام سے ہے. اس کو بھی لائک کیجئے. اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں، روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں اوراد اتاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذات اتاریہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کاٹ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. مگر یہ بات یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. تو یہ بھی ہم اپنا ذہن بنائیں. اور جب جن کے استخارے کیے گئے انہیں بھی الحمدللہ عز و جل ہم یہ ذہن دیتے ہیں، یہ بتاتے بھی ہیں کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا اور حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. آئیے بڑھتے ہیں مزید آپ کی قولز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں. مجھے استخارہ کروانا ہے. کاروبار کا دکان کے بالکل کاروبار بند ہوا ہوا ہے اور قرضے بہت زیادہ ہو گئے اور کام بھی بالکل جو ہے نا چل کر نہیں دے رہا. ہر کام میں بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں، تو اس کا استخارہ فرما دیں. میرا نام رب نواز غنی ہے اور امی کا نام رضیہ بانو. صحیح انشاءاللہ. مزید کال چلا دیجیے.
جی میرا نام محمد نعیم ہے اور میری والدہ کا نام گلشن بی بی ہے. سر یعنی کہ نا آدھے سر درد میں یعنی کہ اتنا شدید درد ہوتا ہے, یہ 1 مہینے سے اوپر ہی ہو گیا کہ یعنی کہ ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی جکڑا ہوا, کام میں دل نہیں لگتا, کوئی اس طرح کا یعنی کہ نا معاملہ ہے, کوئی استخارہ کرتے. صحیح انشاءاللہ عز و جل. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نا کچھ پچھلے 3 سالوں سے سردیوں میں ایک پرابلم چلتا ہے کہ پہلے سال جو ہے نا وہ رائٹ جو کندھا تھا نا اس میں درد ہوتا تھا, ابھی تقریباً 2 سال ہو گئے, اور ابھی جب سردیاں شروع ہوئی ہیں نا تو میرے لیفٹ جو بازو ہے نا مطلب لیفٹ والی سائڈ کندھے پہ کوئی عجیب سے مطلب وہ درد ہوتا ہے. میں مطلب ایکسرسائز بھی پراپر کرتا رہتا ہوں, دوڑتا بھی رہتا ہوں, وہ مجھے مسئلہ نہیں ہے مطلب ایک تو, لیکن یہ جو پین ہے نا یہ کائنڈلی چیک کر دیں. میرا نام ہے محمد ساجد اور والدہ کا نام ہے غلام زلیخا. صحیح نوٹ کر لیا ہے ساجد بھائی آپ کا مسئلہ. ابھی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام جی نوید ہے جی, میری والدہ کا نام ہے حلیمہ, میری وائف کا نام ہے رابعہ بی. برائے مہربانی شادی کو 6 سال ہو گئے جی, اولاد بھی کوئی امیدوار نہیں ہوئی, آپ کی بہت مہربانی. صحیح مزید کال چلا دیجیے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے گھر میں بچے لڑتے رہتے ہیں, رزق کی بڑی تنگی ہوئی ہے, قرضہ جو ہے وہ سر پہ چڑھا جاتا ہے, بہت پریشان ہوں. میرا نام سمر عباس اور والدہ کا نام بخت بری اور مسرت جبیں ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائی جائے. صحیح انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتائیں گے اس حوالے سے. اگلی کال چلا دیجیے. محمد قاسم, والدہ کا نام وکیلا. سر کام کرنے میں بالکل دل نہیں کرتا, پتہ نہیں کوئی رکاوٹ ہے, جاتا ہوں لیکن پھر واپس آ جاتا ہوں, بالکل دل نہیں. کس چیز میں رکاوٹ ہے؟ کام کرنے کو دل نہیں کرتا. اچھا کام میں دل نہیں لگتا, جا کے واپس آ جاتے ہیں. ثاقب بھائی آپ کا انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. میرے والد کا نام محمد تسلیم ہے, میرا نام محمد زہیب ہے. میرے والد کی والدہ کا نام رسولہ بی بی ہے. کئی مہینوں سے ہمارے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے, ایک قرضہ بھی نہیں اتر رہا, اور کئی مہینوں سے میرے ابو جان کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اس کا استخارہ کر کے بتا دیں. اللہ پاک آپ کی جملہ پریشانیاں دور فرمائیں, آپ کے والد صاحب کو صحت تندرستی نصیب فرمائیں. استخاروں کے حوالے سے بھی کافی ساری کالس تھیں, جلدی ان کے جوابات بھی ارشاد فرما دیجیے گا, وقت بھی چونکہ پھر مختصر ہے. جی کچھ استخارے جو ہے نا پہلے کی میں, جیسے محمد فیاض بھائی ہو گئے اور سمار عباس بھائی ہو گئے اور محمد تسلیم بھائی, ان تینوں کا جو ہے نا مسئلہ ایک ہی تھا کہ گھر کے حالات بھی خراب ہیں, گھر میں بیماریاں بھی ہیں, پریشانیاں بھی ہیں. ان تمام تینوں اسلامی بھائیوں کے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں آیا, یعنی جوابات ان تینوں کا ایک ہی آیا استخارے. جواب ایک ہی ہے. جواب کیا آیا؟ آزمائش ہے, وقتی طور پہ آزمائشوں کے معاملات, اثرات, جادو بندش ایسا کچھ نہیں ہے. صحیح نا, وقتی طور پہ آزمائش. ان تینوں کے لیے روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں, تینوں کو چاہیے کہ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. گھر میں جو ہے نا 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کو ختم کروا لیں. 1.25 لاکھ مرتبہ. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ 1.25 لاکھ ایک ہی دفعہ میں کروانا ضروری نہیں ہے. اچھا اس میں وقت کر لیں, جیسے 3 دن میں کر لیں, ہے نا, 7 دن میں کر لیں, 11 دن میں کر لیں, تو 1.25 لاکھ کی جو تعداد ہے اس کو مکمل کر لیں. جب یہ عمل جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو ایک پانی کی بوتل بھی بھر کر اپنے پاس رکھ لیں. اس پانی کے اوپر پڑھا ہوا جو ہے وہ دم کر دیں, اور یہ پانی جو گھر کے تمام افراد استعمال بھی کریں اور گھر میں کونوں پر چھڑک بھی دیں اس کو. اچھا احتیاط وہی ہوگی کہ زمین پہ نہ گرے, زمین پہ نہ گرے. یہ بے ادبی سے بچانا ہے اس کو نا, کیونکہ پڑا ہوا پانی ہے. تو اس طریقے سے اس کو استعمال کریں گے. 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں ختم کروا کر اس کو استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل گھر کی پریشانیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ. جی مزید استخاروں کے جوابات. جی یہ الیاس اتاری کا استخارہ کیا گیا تھا, الیاس اتاری بن شریفہ بی بی کا, کہ کام میں کچھ رکاوٹیں, کاروبار چل نہیں رہا ہے. استخارے میں آپ کے بھی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے, وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. ایک سادہ کاغذ لے لیجیے, اس سادے کاغذ کے اوپر 35 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تحریر کر کے اس کو پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے کاروبار کی جگہ پر, اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 35 مرتبہ 35 ٹائمز لکھ کر اپنے کاروبار کی جگہ پر پلاسٹک کوٹنگ کرا کر لٹکا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور کام چلنا شروع ہو جائے گا. صحیح انشاءاللہ. جی مزید یہ سکینہ بی بی کا استخارہ کیا گیا. بیماری کے حوالے سے استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے, بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مکمنو. یہ 115 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیں یا مریض خود اپنے اوپر دم کر لے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے صحت حاصل ہوگی.
صحیح. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ کیے ہوں گے اور استخاروں کی جوابات بھی آپ کو آپ کے مل گئے. اور ایک بار ذہن نشین فرما لیجئے گا، حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی کچھ ویڈیو سوالات ہیں نا، وہ ویڈیو سوالات بھی شامل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی. بچے کے دل میں سوراخ ہو، کیا وظیفہ پڑھ کے دم کیا جائے؟ بے اولادی کا کوئی روحانی علاج بتا دیں. کسی کے پتے میں پتھری ہو تو اس کا روحانی علاج بتائیں. صحیح. دل میں اگر کسی کے سوراخ ہو، بچے کے اگر دل میں سوراخ ہو تو اس کا عمل یہ ہے کہ 75 مرتبہ 75 ٹائمز اول و آخر درود پاک کے ساتھ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر آپ بچے کے دل پر دم کر دیں. انشاءاللہ عز و جل دل کی بیماریاں بھی دور ہوں گی، تکلیف بھی دور ہوگی. اگر کسی کے دل میں سوراخ ہوا تو وہ سوراخ بھی انشاءاللہ عز و جل بند ہو جائے گا. اور دل کے حوالے سے یہ مشورہ بھی دوں گا کہ اورادی عطاریہ کی بستے سے بھی رابطہ کر کے اس کا ایک مخصوص تعویذ ہو جاتا ہے جو دل پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. یہ فی سبیل اللہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. اچھا، دوسرا سوال تھا کس حوالے سے؟ کہ بے اولادی کے حوالے سے تھا. تو حصول اولاد کے لیے دعائے ابراہیم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز کے بعد یہ دعائے ابراہیم دونوں میاں بیوی 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا، پتے میں پتھری کے حوالے سے ایک سوال یہ بھی تھا، اگر کسی کے پتے میں پتھری ہو تو ایک کام کیجئے گا کہ ایک سادہ سا کاغذ آپ لیں، اور دیکھیں سادہ سا کاغذ میرے ہاتھ میں ہے نا، سادے سے کاغذ پر آپ 46 مرتبہ 46 ٹائم کیا لکھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اسکرین پر بھی آپ یہ دیکھ لیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ آپ نے لکھنا ہے سادے سے کاغذ پر 46 مرتبہ 46 ٹائمز. 46 مرتبہ آپ لکھیں گے. لکھ کر اب اس کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی آپ نے پینا ہے. لا الہ الا اللہ یہ سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب آپ کو اس کو پانی کی بوتل میں ڈال دیں اور اب اس کا پانی آپ نے پینا ہے جن کے پتے میں پتھری ہے. تو اس وظیفے کی برکت سے اس روحانی علاج کی تاثیر یہ ہے کہ اگر پتے میں پتھری ہوئی نا تو وہ اللہ کی رحمت سے ریزہ 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 ہو کر نکل جائے گی، سبحان، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل جائے گی. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے صحت یاب ہو جائیں گے. تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا. اس کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں اوراد عطاریہ کے بستے لگتے ہیں جہاں سے آپ فی سبیل اللہ تعویذ حاصل کر سکتے ہیں. وقت چونکہ اختتام کی طرف ہے، کافی سارے کالز بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین کے، میسیجز بھی ہیں. اب چونکہ وقت مختصر ہے مدنی چینل کے ناظرین تو سب کی کالز کو، سب کے میسیجز کو شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے. تو اس کا حل بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس نمبر پر آپ چاہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے 0213485871. اس نمبر پر الحمدللہ عز و جل روزانہ 24 گھنٹے 12 گھنٹے اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. تو اس نمبر پر بھی آپ رابطہ کر کے استخارے کروا سکتے ہیں. اچھا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گئے وہ یاد رکھیے گا کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مجلس مکتوبات اور اورادی عطاریہ کا بھی آفیشیل فیس بک پیج، اس کو بھی لائک کیجئے گا، شیئر بھی کیجئے گا. اس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے بھی وابستہ رہیں اور جو اوراد و وظائف، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گئے تو آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کرنا ہے. اور اولاً فرائض کی پابندی بھی ہونی چاہیے. فرائض کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ روحانی علاج پر عمل ہو. اللہ پاک کی رحمت سے خوب برکتیں حاصل ہوں گی. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں اللہ انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما. یا ارحم الراحمین جو شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما. یا ارحم الراحمین
جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا بتایا، بیماریوں کا بتایا، تکالیف کا بتایا، یا ارحم الراحمین آقا کی جشن ولادت کے صدقے سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں، مصیبتیں، دکھ، درد، غم، رنج سب دور فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری، مشکلوں میں میرے خدا میری، ہر قدم پہ معاونت فرما، ہر قدم پہ معاونت فرما۔